बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। अरशद शरीफ के केस में अभी तक कोई पेशरफ्त ऐसी नहीं हुई जो कि जिससे कि गुत्थी सुलझाई जा सके, लेकिन तज्ज़िये ख़यालात का इजहार और बहुत सारी बातें ऐसी चल रही हैं जिससे यूँ लगता है कि अगर ईमानदाराना कोशिश की जाए तो इस केस को हल करना बहुत मुश्किल नहीं है, ये हो सकेगा। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो कि हुकूमत ने जो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया था, उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी वो रिपोर्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दी थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक ये एक टारगेटेड किलिंग थी। और ये भी हमें पता है कि इसकी ज़िम्मेदारी कीनिया की पुलिस ने ख़ुद अपने तौर पे कबूल की थी। उन्होंने उस वक़्त मिस्टेकन आइडेंटिटी की बात की थी, लेकिन ये चीज़ वाज़े थी कि फायरिंग उन्होंने करके तो अरशद को मारा। इसके बाद वहाँ के मीडिया ने ही ये चीज़ें थोड़ी वाज़े की और उन्होंने अपनी तहकीक के मुताबिक बताया कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का किस्सा नहीं था, बल्कि ये हकीकतन एक टारगेट किलिंग की गई है। किस तरह की गई है वो वाक़यात कुछ बनाए गए, वहाँ पे झूठ झाट बोला गया कि इस तरह मसलन गोली की बात वो करते हैं कि इसको 9 गोलियां मारी गईं, वहाँ से पुलिस ने उसने फायर की पुलिस ने। और जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो ये कहती है कि अरशद शरीफ की चेस्ट पे गोली लगी है, पीछे से गोली मारी गई है और वो आगे से चेस्ट से निकल गई। अगर पीछे से गोली मारी गई है तो चलती गाड़ी में पीछे से फायर किया हुआ वो जब तक सीट के अंदर से होके नहीं जाएगी, उसकी चेस्ट तक नहीं पहुँचेगी। तो वो सीट पे कोई सुराख नहीं है, जो पैसेंजर सीट है जिस पे बैठे उस पे उसके इस बैग पे कोई सुराख नहीं है, जबकि अरशद की बैग पे क्लोज रेंज से फायर किया हुआ है। इसी तरह और कई वो हैं जो कि मसलन जो ड्राइवर है उसकी सीट के ऊपर कोई छींटे वींटे ब्लड के नहीं हैं, जबकि अरशद के जो सर में गोली लगी है वो उससे उसका ब्लड भी निकला है और उसके वो बोन के पीसेस वगैरह भी गिरे हैं। लेकिन ये यहाँ पे ऐसी कई डिस्क्रिपेंसीज हैं जो कि नज़र आती हैं, लिहाजा वो बहुत सारा कुछ है जो वहाँ पे जाके सुलझाने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे उसके बारे में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्होंने उसमें सलमान इकबाल जो कि ARY के मालिक हैं उसको भी सवालात किए, जवाब उससे लिए। उसके बारे में भी वो उनका कहना है कि कुछ उसमें तजाद पाया जाता है। फिर दुबई में जो तारक वसी या कोई वसी नाम का आदमी था जिसके ज़रिए बातचीत होती रही और जिसने आगे कीनिया में ठहराने का इंतज़ाम किया, उसका भी कुछ बयान वगैरह है, लेकिन उसमें भी कुछ तजाद बताए जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हर 2 हफ्ते के बाद ये JIT जो है वो हमें रिपोर्ट सबमिट करेगी। JIT नई बनाई गई है और उसमें ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, इस्लामाबाद पुलिस के DIG उसको हेड कर रहे हैं। उसके अलावा FIA का नुमाइंदा है, उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो का नुमाइंदा है। सो 5-6 लोग हैं जो कि उस नई JIT को हेड कर रहे हैं। जो इससे पहले हियरिंग हुई थी उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस, उन्होंने इस पे तसल्ली का इजहार नहीं किया था और फिर फॉरेन ऑफिस वगैरह को इसमें इन्वॉल्व किया गया और फॉरेन ऑफिस ने अभी इंदिया दी है कि वो मुकम्मल तौर पे इस पर तावन करेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो डेलीगेशन भेजेंगे, ज़रूरत हुई तो लीगल असिस्टेंस वगैरह वहाँ से लेनी हुई तो वो भी लेंगे। ये सारी चीज़ें फॉरेन ऑफिस के साथ भी कोऑर्डिनेट की गई हैं। अच्छा, यहाँ पे चूँकि इन दोनों मुल्कों कीनिया और UAE के साथ चूँकि बड़े दोस्ताना ताल्लुकात हैं और महसूस ही किया जाता है कि उनको एम्बेरस न किया जाए या उनके साथ ताल्लुकात न बिगड़ जाएं, लिहाजा उसके लिए फ़ॉरेन ऑफिस अपनी तजावीज़ वगैरह दे रहा है। लेकिन देखने की बात यह है कि अगर कीनिया में ये वाक़या वाकई पुलिस ने जैसे तस्लीम किया कि उन्होंने किया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी हुकूमत पुलिस की बताई हुई स्टोरी से कुछ और बदलेगी, क्योंकि उससे उनकी अपनी एक उनके लिए एक शर्मिंदगी का बायस बनती है कि पुलिस ने पैसे लेके ये काम किया या जो भी। तो वो बड़ा मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक ऐसा मसला होगा जो ख़ुद भी वो शायद छुपाना चाहें और वो बात नहीं करेंगे। इस पे शायद वो कोई हमें ख़ास खातिर खा कोई
انفارمیشن نہ دیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ قصہ جو ہے یہ یہاں تک نہیں، انگلینڈ میں جو صحافی ہیں وہاں پہ جو اس کیس کو فالو کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو کچھ کیا جا رہا ہے پاکستان میں، یہ در حقیقت ارشد شریف کے کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ جو لندن کے تانے بانے ہیں اس پہ یہ بات نہیں کر رہے۔ اور آپ جان سکتے ہیں کہ اگر نواز شریف کا کوئی اس میں لنک ہے تو شہباز شریف اس کا چھوٹا بھائی کبھی اپنے بڑے بھائی کو پھنسوائے گا وہاں پہ۔ ایک چیز تو واضح ہے کہ یہ سارا ملبہ ایک طرف ڈالنے کی کوشش کریں گے، وہ بے شک ISI ہو یا کوئی بھی یہاں پہ کسی پہ سلمان اقبال پہ ڈال دیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ میاں صاحب اپنے بڑے بھائی جان کا کوئی اس میں تذکرہ کریں۔ چنانچہ وہاں پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مخصوص ٹی وی چینل، یہ جو ہمارے لندن کے صحافی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مخصوص ٹی وی چینل کے رپورٹر کا شریف خاندان سے انتہائی قریبی تعلق ہے اور ہر موقع پر ارشد شریف پر تشدد کا سوال وہ کرتا رہا۔ یہاں پہ دیکھنے کی بات یہ ہے، یہ صرف تانے بانے کی بات نہیں کہ لندن سے تانے بانے، ارشد شریف نے جو بنیادی طور پہ کام کیا تھا وہ 2-3 لوگ تھے جو کہ میاں صاحب سے ریلیٹڈ تھے۔ ایک تو میاں نواز شریف کا اپنا کام، ان کی اپنی ساری کرپشن، منی لانڈرنگ، شہباز شریف کی جو منی لانڈرنگ جس کا سارا انویسٹیگیشن ڈاکٹر رضوان نے کی تھی، جس کو مار دیا گیا ہارٹ اٹیک کروا کے، اس نے اپنی 9 فائلیں تھیں جو کہ ارشد شریف کو دی تھیں کیونکہ یہاں تو کیس ختم ہو گیا، جب حکومت رجیم چینج ہوئی تو کیس ختم، FIA میں تبدیلیاں آ گئیں، سب کچھ گول ہو گیا، لہذا وہ فائلیں اس نے ارشد شریف کو دی تھیں کہ تم انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہو، تم اس کیس پہ کام کر رہے ہو، یہ لو۔ ارشد شریف کے پاس یہ سارے ثبوت تھے۔ اب نیٹ فلکس کی جو فلم آ رہی تھی اس نے اس پورے گروہ کو ننگا کر دینا تھا۔ پھر ارشد شریف نے آخر میں ایک ویڈیو ریکارڈ کی جس میں اس نے اسحاق ڈار کے بھی معاملات کو اس میں ایکسپلین کیا ہوا تھا اور اس کے بارے میں کچھ شواہد کا ذکر تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ میاں نواز شریف، شہباز شریف اور شہباز شریف کے بچے، ان کے بیٹے اور اسی طرح اسحاق ڈار، یہ تو پورا قبیلے کا قبیلہ جو ہے وہ برباد ہو جاتا اگر وہ نیٹ فلکس کی فلم جو ہے وہ ریلیز ہو جاتی۔ لہذا اگر مفاد کے نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ صرف اور صرف شریف خاندان کا تھا کہ ارشد شریف کو ختم کر دو۔ پھر یہ بھی سوال لوگ اٹھاتے ہیں کہ جی اچھا یہ ہے تو پھر آپ بتائیں کہ یہ جو FIRs وغیرہ درج ہوتی رہیں وہ کون کرواتا تھا؟ اب اس رپورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ جی FIR غالباً 1 درجن کے قریب FIRs جو ہیں وہ درج کرائی گئیں، لیکن جنہوں نے FIR درج کرائی ان میں سے صرف 2 ہی لوگ جو ہیں وہ مل سکے، باقی ملے ہی نہیں۔ جو 2 ملے وہ بھی کوئی خاص بات نہیں بتاتے۔ اب یہ جو سارا قصہ FIRs کا، پولیس اور تھانے، سندھ میں پولیس ہے یا بلوچستان میں ہے، یہاں پہ ہے، وہ تو ان حکومتوں کی پولیس ہے، لازماً یا اس میں سے یا تو یہ اس میں شریک ہیں سارے کھیل میں FIR کے، انہی کے زیر سایہ ہو رہی ہیں، یا یہ کہ یہ پھر کھوج نکال کے دے کہ FIR انہی کی پولیس جو درج کر رہی ہے کس کے کہنے پہ کرتی رہی ہے۔ اس کا بھی کوئی جواب یہاں موجود نہیں ہے اور میرا نہیں خیال کہ یہ جواب آئے گا۔ پھر بات یہ ہے کہ یہاں پہ انٹرویوز وغیرہ مختلف اس سلسلے میں کیے جا رہے ہیں۔ آج اعتزاز احسن صاحب سے بھی اس کے بارے میں سوالات کیے گئے، انہوں نے کچھ قانونی نکات، کچھ اور باتیں کیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ پہلی بات تو یہ کہ یہ سارا آرمی آفیسرز کے اوپر ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ پولیس کی مدیت میں کیس ہو ہی نہیں سکتا جب لواحقین موجود ہیں، اور جو لوگ اس مختلف شکوک و شبہات بتا رہے ہیں جن لوگوں پہ، آپ ان کی بجائے کوئی اپنا ہی کیس بنا کے اور پولیس کی مدیت میں کر رہے ہیں، وہ کیوں ہوگا؟ ایسے کرنا نہیں ہے، اس سے تو لازماً نظر آتا ہے کہ بدنیتی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ تھانہ رمنہ میں جا کے یہ کیس کرایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمنہ تھانے کا ویسے تو اس قصے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس قصے کو اسلام آباد میں رکھ کے اور منسٹری آف انٹیریئر یا PML گورنمنٹ اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہے تاکہ اس کو جس طرح بھی جس رخ پہ وہ لے جانا چاہیں وہ لے جائیں۔
پھر ایک اور جو چیز انہوں نے کہی وہ بھی بالکل اپیل کرتی ہے. انہوں نے کہا جی کہ در حقیقت یہ ایک کانٹریکٹ تھا، ایک ٹھیکہ دیا گیا ایک بندے کو مارنے کا، اور یہ ٹھیکہ جو ہے اس میں ان کے اندازے کے مطابق $5 لاکھ کا خرچہ کیا گیا. اب $5 لاکھ کے بارے میں یا رقم کے بارے میں کہ پیسہ دیا گیا، اس کا لندن سے تعلق بتایا جاتا ہے. اس کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی ہے کہ پیسہ لندن سے مہیا کیا گیا. اب اگر یہ سارا ہم دیکھیں نیٹ ورک تو اس میں لگتا یہی ہے کہ جو اصل کارندے ہیں، جو ہیڈ کوارٹر ہے جس چیز کا، وہ لندن میں تھا، اور اس کو پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کھیل سے باہر رکھا جائے. سو لازمی بات ہے کہ یہ جو سرونگ آفیسرز ہیں ان کا جب یہاں پہ کوئی تحقیقات وغیرہ ہوں گی تو اس کا سر پیر نہیں ملے گا. اور جب آپ لندن کی بات ہی نہیں کر رہے، اس کو ویسے نکال رہے ہیں، تو سرغنہ اس سے باہر چلا جائے گا. اگر لندن والوں نے کچھ کیا اور اس کو کہیں کسی نے یہاں پہ سرونگ یا نان سرونگ آفیسر نے یا کسی نے بھی یہاں پہ ان کو اسسٹ کیا ہے، تو وہ بالکل وہ سامنے آنا چاہیے. وہ تب آئے گا اگر لندن کے سرغنہ کو پکڑا جائے یا ان سے پوچھا جائے. سو ان سے جب انٹیروگیشن نہیں ہو رہی اور ان کا نام اور ذکر خیر بھی آ رہا ہے اور تسنیم حیدر کے بیانات تو بڑے کھلے ہیں، تو لگتا یہی ہے کہ در حقیقت یہ ایک ایکسرسائز ہے جس میں کہ آپ جو اصل مجرمان ہیں، اصل لوگ ہیں، ان کو بچانا چاہتے ہیں، اور ایک اور طرف اس کا رخ ڈال کے تو مکمل طور پہ اس کیس کو بند گلی میں لے جانا چاہتے ہیں. سپریم کورٹ جتنا جی چاہے کوشش کر لے، میرا نہیں خیال کہ وہ بھی کوئی بہت آؤٹ آف دا وے جا کے اس پہ کام کریں گے. 2 ہفتے کے بعد وہ سن لیا کریں گے، اور جو کوئی تھوڑی بہت ان کو بات بتا دی جائے گی اس پہ وہ اطمینان کا اظہار کریں گے یا بے اطمینانی کا اظہار کر دیں گے. نتیجہ یہ کہ یہ کھیل چلتا رہے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ تحقیق اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے اگر ہوئی تو اس کو بے نتیجہ سمجھیے. اگر حکومت کل کو بدل جاتی ہے، کوئی تحقیقات ہوتی ہیں، تو شاید کوئی اس کا سرا پکڑا جائے، لیکن اس حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ ان کے ہوتے ہوئے اس کیس کو پوری طرح برباد کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے تاکہ کوئی کسی تک ہاتھ نہ ڈال سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.